فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث عجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ اس وقت آپ حضرات کے سامنے سورہ الحدید کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا، اس پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کسان خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں۔ آیت کے ترجمے سے اس بات کا اندازہ بخوبی ہو گیا ہوگا کہ آج کی گفتگو کا موضوع کیا ہے۔ یہ دنیا جس میں آپ اور میں سانس لے رہے ہیں اور ایک متعین وقت تک اپنی زندگی گزار کر یہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس دنیا کی حقیقت کو قرآن مجید نے کھول کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ یہی دنیا ہے جہاں ہم رہ کر آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں، اور یہی دنیا ہے اگر ہم نے یہاں امتحان گاہ میں ٹھیک سے اپنا پرچہ ادا نہیں کیا تو ہمیشہ کا نقصان بھی آخرت میں ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے جس مقام پر ہم ہیں اس مقام کو جاننا، سمجھنا اور پھر حقیقی جو سودا ہے، حقیقی جہاں فائدہ ہے اس کے مطابق سودا کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ ضروری ہے۔ حقیقت کو اگر ہم نہیں پہچانیں گے تو ظاہر ہے غفلت برتیں گے یا پھر لغزش ہم سے ہوگی، اور اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں اس کا نقصان، اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں دنیا میں ہمیں بھیجا، ہماری حیثیت بھی متعین کر دی کہ یہ دنیا میں تمہاری حیثیت کیا ہے، اور یہ بتا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ اس دنیا میں جانے کے بعد تم غفلت میں مبتلا ہو جاؤ، اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتنے لگو، اور پھر جو مقصد تمہاری زندگی کا تھا اس مقصد کو پورا کرنے میں ناکامیاب ہو جاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے اس دنیا کی حقیقت بھی ہمارے سامنے بیان فرما دی۔ رفقا محترم، آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر کہ لوگوں میں ایک طرح کا کمپٹیشن ہے، اور یہ کمپٹیشن آج کا نہیں ہے، بلکہ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ کمپٹیشن بہت پرانا ہے، اور یہ کمپٹیشن ہے کہ دنیا اور دنیا سے متعلق جو چیزیں ہیں اس میں آدمی کا ایک دوسرے سے بڑھ جانا اور اس پر فخر جتانا، زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی جو دھن ہے اس میں جو منہمک ہے آدمی، اس نے اس کو غافل کر دیا ہے، اور یہی دنیا کی وہ رونائی ہے، وہ چکا چوندھ ہے جس کی وجہ سے آدمی اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس مضمون کو سورہ تکاثر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم لوگوں کو ایک دوسرے سے اور زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی طلب نے غفلت میں ڈال دیا ہے۔ الہاکم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی ایسے کام میں مصروف ہو جائے، ایسے کام میں مشغول ہو جائے کہ اس کی وجہ سے کوئی دوسرا اہم کام سائیڈ لائن ہو جائے، وہ اس سے غافل ہو جائے۔ الہاکم التکاثر یہاں پر اس معنی میں بیان ہوا کہ آدمی، یعنی تکاثر جو ہے وہ تین معنی میں استعمال ہوتا ہے۔
ایک تو یہ کہ زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنا، دوسرا یہ کہ ایک دوسرے سے زیادہ بڑھ کر حاصل کرنے کی طلب کرنا، کوشش کرنا، اور یہ کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر جو حاصل کیا اس پہ ایک دوسرے پر فخر جتانا۔ ان تینوں معنوں میں تکاثر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو آدمی کو دنیا جتنی بھی مل جائے وہ اس کو کم ہی گردانتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ابھی جتنی چاہیے اتنی نہیں ملی ہے، اور زیادہ کے حرص اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کو اگر 2 وادی بھر کر مال دے دیا جائے تب بھی وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا، اور آدمی کی جو یہ طلب ہے مال کی، اس کی اس ہوس کو صرف مٹی ہی بڑھ سکتی ہے اور کوئی چیز وہ نہیں بڑھ سکتی۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک قدیم زمانے سے آدمی اس میں مبتلا ہے اور زیادہ سے زیادہ مال و دولت حاصل کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے، اور اسی کوشش نے اسے غفلت میں ڈال دیا ہے۔ کس چیز سے غفلت میں ڈال دیا ہے؟ خدا سے غفلت میں ڈال دیا ہے۔ اس کی جو دینی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں سے غفلت میں ڈال دیا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے، جیسا کہ اسلام چاہتا ہے، اسلام صرف اس لیے نہیں آیا کہ ہم کو آخرت میں کامیاب کر دے، بلکہ اس لیے بھی آیا ہے کہ دنیا برتنے کا سلیقہ سکھائے اور صحیح طریقے سے ہم دنیا کمائیں، لیکن اس طرح منہمک نہ ہو جائیں کہ ہماری بنیادی ذمہ داریاں ہم ادا کرنے کے بھی لائق نہ رہیں یا ان سے غافل ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوگا تو دنیا میں نفع ہو یا نقصان وہ اپنی جگہ، لیکن آخرت میں سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حیثیت اور حقیقت بھی بیان کی کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور یہ ہمیشہ بتاتے رہے کہ ہمیں کہاں کی اصلاً تیاری کرنی ہے اور آخرت کو ہمیں کس طرح سے ترجیح دینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اور آپ کے بعد صحابہ اکرام کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے دنیا کمائی اور اس کا کس طرح سے استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں دنیا سے محبت نہ ہو یا دنیا کو ہم نہ کمائیں، دنیا سے ہم لا تعلق ہو جائیں، ہم رہبانیت اختیار کر لیں، دنیا کو دنیا داروں کے حوالے کر دیں۔ اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے، اس کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ اکرام کو دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی، جن کو ہم عشرہ مبشرہ میں شمار کرتے ہیں، یعنی وہ 10 صحابی جن کو اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی تھی، اس میں سے 6 صحابی وہ ہیں جو بلینئرز ہیں۔ اگر دنیا کمانا معیوب ہوتا، برا ہوتا، تو یہ صحابہ اکرام بلینئرز نہیں ہوتے بلکہ غریب ہوتے، جیسے وہ دوسرے اور صحابہ بھی تھے۔ لیکن عشرہ مبشرہ میں بھی ایک بڑی تعداد ان صحابی کی ہے جن کے پاس اچھا خاصا مال تھا۔ ظاہر مال انہوں نے کمایا تھا تبھی ان کے پاس آیا تھا، یہ کوئی اوپر سے آسمان سے نازل نہیں ہو گیا تھا۔ انہوں نے محنت و مشقت سے، اپنی ذہانت سے، اپنی صلاحیت سے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تو ان کے پاس سے مال ان کو حاصل ہوا۔ لیکن اس مال کے کمانے میں وہ اتنے منہمک نہیں ہوئے تو وہ دعوت سے اور جہاد سے اور اپنی دینی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتے۔ اللہ کے دین کو جب ضرورت پڑتی وہ مال لے کر بھی حاضر ہو جاتے، اور جب ضرورت پڑتی تو اپنی جان کے ساتھ بھی حاضر ہو جاتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، دنیا کی جو جگہ ہے یہ جگہ جیب ہے، ہمارا دل نہیں ہے، وہ دل میں داخل نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ دل میں داخل ہو جاتی ہے تو فتنہ بن جاتی ہے، اور جب تک جیب میں رہتی ہے تو آدمی خود اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ تو دنیا کی محبت میں اس قدر مبتلا ہو جانا کہ آدمی اپنی دینی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائے، یہ معیوب ہے جس سے اسلام نے ہمیں روکا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ اسلام نے جہاں نماز کی تاکید کی ہے، اقیم الصلاۃ، وہاں یہ بھی کہا وآتوا الزکوٰۃ کہ زکوٰۃ دیں، ہے نا۔ تو زکوٰۃ تو آدمی تبھی دے گا جب صاحب مال ہوگا، صاحب مال نہیں ہوگا تو زکوٰۃ نہیں دے گا۔ لیکن نماز کے قیام کے ساتھ ساتھ یہ آتوا الزکوٰۃ کی بات، زکوٰۃ دینے کی بات بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ دنیا کمانا یہ کوئی معیوب نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس دنیا کو جو تم نے کمایا ہے اس میں دوسرے لوگوں کا بھی حق ہے، اس لیے ان کا حق بھی ادا کرو، زکوٰۃ کی شکل میں اور انفاق کی شکل میں۔ تو انفاق فی سبیل اللہ میں صرف یہ نہیں ہے کہ کسی غریب کو کھانا کھلا دینا یا اس کی ضرورت پوری کر دینا، بلکہ اس میں ایک بہت بہترین خرچ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے، غلبہ دین کے لیے، اظہار دین کے لیے، دعوت دین کے لیے خرچ کرنا، یہ انفاق فی سبیل اللہ میں شمار ہوتا ہے۔ دنیا خوب سے خوب کمانی چاہیے، لیکن اس دنیا کی جو ضرورت ہے اور جتنی اس کی حیثیت ہے اس کو اتنی ہی حیثیت میں رکھنا چاہیے۔ جب اس کا مقام ہم بڑھا دیتے ہیں تو پھر یہ چیز فتنہ بن جاتی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کے پاس اگر گاڑی ہے تو وہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے پاس اس سے بہتر گاڑی آنی چاہیے، اس سے اچھی گاڑی آ جاتی ہے تو کار کی تمنا کرتا ہے،
کار اس کے پاس ہے تو اسے رشک ہوتا ہے کہ کسی کے پاس BMW ہے، میرے پاس مرسڈیز آنی چاہیے. تو اوپر کے اوپر یعنی اس کی یہ ہرس پوری نہیں ہوتی. وہ ایک مقام پر پہنچتا ہے تو دوسرے کی تمنا کرتا ہے، اور یہ تمنا اس قدر بڑی ہوئی ہوتی ہے کہ اسے نہ نمازوں کی فکر ہے، نہ روزوں کی فکر ہے، نہ زکوٰۃ کی فکر ہے، نہ دوسری عبادتوں کی اس کی فکر ہے. ان تمام چیزوں سے غافل ہوتا ہے. تو یہ بری چیز ہے جب آدمی اس قدر آگے بڑھ جائے کہ اپنی بنیادی ذمہ داری ادا نہ کرے، اب بندہ ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے، دنیا میں خلیفہ ہونے کی حیثیت سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری سپرد کی ہے وہ ادا نہ کرے، تو پھر یہ اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے. اس لیے قرآن مجید نے جہاں تذکرہ کیا وہاں پر دعا تو یہ سکھائی مومنین کو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو اس میں یہ توازن رکھا کہ دنیا کی طلب بھی کی اور آخرت کا حسنات بھی چاہیے، آخرت میں بھی بہترین چیز چاہیے، ہے نا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اسلام نے یہ تلقین کہیں نہیں کی کہ آدمی آخرت سے غافل ہو کر صرف دنیا کا بندہ ہو جائے، بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ. نہیں، درہم اور دینار کے بندے کو ہلاک ہونے کی بات کہیے. اب ظاہر ہے کہ آدمی درہم اور دینار کا بندہ کیسے بنتا ہے؟ آدمی درہم و دینار کا بندہ اس طرح بنتا ہے کہ اسے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بس ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال میرے پاس کس طرح سے آ جائے. اس کی رشتہ داریاں اور اس کے تعلقات اسی بنیاد پر ہوتے ہیں. وہ اپنی ہی سطح کے لوگوں سے تعلقات بنتا ہے. غریب اگر اس کے رشتہ دار بھی ہیں تو ان سے ملنا اس کو پسند نہیں ہوتا، اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کہیں یہ مجھ سے کچھ مانگ نہ بیٹھیں، ہے نا. تو اپنے سے اونچے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا یا اپنے برابر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ روابط بنانا، ان کے ساتھ تعلقات بنانا، ان کے ساتھ ریلیشن مینٹین کرنا، یہ اس کے ذہن میں ہمیشہ چلتا رہتا ہے. ہر وقت جب بھی لوگوں سے ملتا ہے تو دنیا کو کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے، اس میں کس طرح سے گروتھ کیا جا سکتا ہے، کیسے ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے، اسی کے بارے میں وہ ہمیشہ فکر مند رہتا ہے. تو یہ ہے دنیا کی حد سے زیادہ بڑھ جانا. تو آدمی اور حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو پھر اس فکر میں منہمک نہیں رہتا، بلکہ وہ غیر انسانی اور غیر شرعی طریقے بھی اختیار کرتا ہے دنیا کو کمانے کے لیے. پھر اسے اس کی فکر بھی نہیں ہوتی کہ یہ طریقہ حلال ہے یا حرام ہے، بس اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جو ہے وہ میرے پاس آنا چاہیے، کسی بھی راستے سے بھی آئے، کیسے بھی آئے. پھر اس سے آگے بڑھ کر وہ حق تلفیاں بھی کرتا ہے. اس کے اوپر جو شرعی حق عائد ہوتا ہے وہ پھر وراثت میں بھی اپنے جو شرعی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو بھی حق ادا نہیں کرتا، ان کا بھی مال وہ خود سمیٹ کر کھا جاتا ہے. وہ یتیموں کا مال کھا جاتا ہے، وہ غریبوں کا مال کھا جاتا ہے، اور ایسے جہاں بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ دوسروں کا مال ہتھانے کی کوشش کرتا ہے. آپ دیکھیں گے دنیا میں ایسے بہت سارے مال ملکیت کے کیس چلتے رہتے ہیں جس میں وہ خود جانتا ہے، اس کا نفس بھی جانتا ہے کہ یہ میرا حق نہیں ہے، لیکن وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں وہ کورٹ کچہری کے دھکے کھا رہا ہے اور خوب پیسہ برباد کر رہا ہے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جائے، ہے نا. تو یہ دنیا، جب یہ دنیا آدمی کے سر پر سوار ہو جاتی ہے تو آدمی پھر دوسری چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے. دنیا میں آپ دیکھیں، اپنے آس پاس نظر دوڑا کر دیکھیں تو ایک بہت بڑا فتنہ نوجوانوں کا، بہت بڑا مسئلہ نوجوانوں کا یہ ہے کہ وہ بہت جلدی مالدار بن جانا چاہتے ہیں، اور اس مالدار بننے کی دھن میں وہ ڈرگس کے ویپار میں پڑ رہے ہیں، وہ اعصارے میں مبتلا ہو رہے ہیں، وہ آن لائن سٹہ بازاری کر رہے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے کاموں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور والدین کو اس کی پتہ بھی نہیں ہوتی، ہے نا. پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کیس سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، انہیں کچھ اس کی فکر نہیں ہوتی. تو دنیا کمانا جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، اور ایسا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ دوسری چیزوں سے بالکل غافل ہو گئے. اور یہ انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی طور پر یہ ٹرینڈ بن گیا ہے. آپ دیکھیں کہ انفرادی طور پر تو یہ آدمی میں ہرس پائی جاتی ہے، لیکن اجتماعی طور پر کمیونٹی بیس پر بھی دیکھیں تو وہ بھی ایک دوسرے پر فخر اسی بیس پر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی ملکیت ہے، ہم اتنی پراپرٹی کے مالک ہیں، ہمارے پاس اتنا بیلنس ہے. اس طرح کا جو فخر جتانا ہے یہ دراصل تباہی کی طرف جانے کی نشانیاں ہیں. دنیا میں جو فساد آج پایا جا رہا ہے، جو مسائل پائے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے یہ دنیا طلبی کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے. مثلاً آج دنیا میں جو ٹیررزم کا بہت بڑا مسئلہ پایا جاتا ہے، اس کے پیچھے آرم انڈسٹریز کہیں نہ کہیں آپ کو انوالو ملیں گی کہ آرم انڈسٹریز ہیں جو ملکوں کے درمیان آگ برپا کرتی ہیں، دشمنی پیدا کرتی ہیں، آپس میں لڑواتی ہیں، اور ڈھیروں سارا پھر منافع جو ہے وہ کماتی ہیں. تو ان کے نزدیک انسانی جان کا کوئی اہمیت نہیں ہے. انسان مرتا ہو تو مرے، معصوم بچے مرتے ہو تو مرے، عورتیں مرتی ہو تو مرے، بوڑھوں پر ظلم ہوتا ہو تو ہو، لیکن ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ آنا چاہیے. تو دنیا میں ٹیررزم کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے یہ دنیا طلبی ہے، زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی دھن اور منہمک ہو جانا اس کا شوق ہے. آپ دیکھیں کہ
آج کل ہمارے سماج کے اندر جو غلط کاریاں ہو رہی ہیں، زنا کاریاں ہو رہی ہیں، نیوز آپ نے مظفر نگر کی پڑھی ہوگی، ایک پارٹی میں 40 لوگوں کو پکڑا گیا، 40 جوڑے تھے، 40 لوگ نہیں 40 جوڑے تھے، اس میں 38 مسلم لڑکیاں تھیں اور 38 غیر مسلم لڑکے تھے، اور 2 ہی مسلمان لڑکے اس کے اندر پائے جاتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارا سماج کہاں سے کہاں تک پہنچ جا رہا ہے۔ تو جب دنیا اور اس کو صرف کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا تو آدمی حرام کمائی کماتا ہی نہیں ہے بلکہ حرام میں خرچ بھی کرتا ہے۔ تو صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں پر، اپنے سماج پر، اپنے آس پاس کے لوگوں پر، اپنے اڑوس پڑوس پر توجہ نہیں دیں گے تو مسئلہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور یہ مسئلہ اتنا بڑھتا ہے کہ آدمی خود ہی اس سے پریشان نہیں ہوتا بلکہ پورے سماج کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ جب یہ دنیا کمانے کی جو دھن ہے جب سر پر سوار ہو جاتی ہے تو دنیا بھی بگڑ جاتی ہے اور آخرت بھی اس کی بگڑ جاتی ہے۔ قرآن مجید نے اس دنیا کی جو مثال دی ہے وہ بہت اچھی مثال دی ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، ایک دانہ ہے جس کو بویا جاتا ہے، وہ اگتی ہے، برگ و بہار لاتی ہے، سرسبزہ اگتا ہے، کسان اسے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہ بھس بن جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی جو حیثیت ہے بس اسی دانے کی مانند ہے، جسے دیکھ کر انسان اتنا خوش ہوتا ہے اور جس کے پیچھے منہمک ہو کر وہ اپنی بنیادی ذمہ داری بھول گیا ہے، اس کی حیثیت اس دانے کے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور جس طرح سے یہ بھوس بن جاتی ہے اسی طرح سے دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اور قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب بھی ہے، اللہ کی مغفرت بھی ہے۔ ابھی آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سے مستحق ہوتے ہیں۔ اگر آپ دنیا کے بندے بن کر جیتے ہیں تو اللہ کا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور اللہ کے نیک بندے بن کر جیتے ہیں، دنیا کا صحیح استعمال کرتے ہیں، صحیح طریقے سے دنیا کماتے ہیں اور صحیح طریقے سے خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو یہ مال ہے، اس مال کے ذریعے سے تم جہنم بھی خرید سکتے ہو اور اس مال کے ذریعے سے تم جنت بھی خرید سکتے ہو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ تو اس مال کا خرچ کس طرح سے کرنا اور اس کو کمانا، یہ بہت بیسک وہ رکھتا ہے۔ کیپٹلزم جو دنیا میں پایا جاتا ہے، جس نے دنیا میں بڑی تباہی مچائی ہے، وہ فری مارکیٹ کے کانسیپٹ پہ تو کھڑا ہوا ہے، اور فری مارکیٹ کا کانسیپٹ اگر اس کو آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو کانسیپٹ یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے بس اپنا منافع بڑھانا۔ ایک بہت بڑے بزنس مین کا انتقال ہوا، اس کے پازیٹیو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کیپٹلسٹ لوگوں نے کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ جہاں سے سنگور سے ان کو بھگایا گیا تھا، ساڑند میں آ کر انہوں نے فیکٹری لگائی تھی، اور کس طرح سے اسرائیل کے ساتھ انہوں نے سمجھوتا کیا تھا اور کتنا اسرائیل کو انہوں نے فنڈنگ کیا ہے، یہ سب چیزیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ چہرے جو ہم کو بہت اچھے اور نیک محسوس ہوتے ہیں، ان کا اندرون کتنا تاریک ترین ہے۔ انہوں نے پیسہ بنانے کے لیے، سب سے آگے بڑھنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لیے انسانیت کے ساتھ کیسا کھلواڑ کیا ہے، کتنے لوگوں کے گھروں کو اجاڑا ہے، کتنے کسانوں کی کھیتوں کو برباد کیا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے مظالم کیے ہیں، لیکن یہ سب پردے کے پیچھے رہتا ہے، کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو دنیا میں ایک دوڑ لگی ہے، بس زیادہ سے زیادہ پیسہ ہمیں حاصل کرنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اخبارات میں عام طور سے آتا ہے کہ انڈیا کا نمبر 1 اب امبانی صاحب ہو گئے ہیں، دنیا کے ٹاپ 100 لوگ ہیں، اس میں انڈیا کے اتنے ارب پتی شامل ہو گئے ہیں۔ یعنی ایک دوڑ ہے جو لگی ہوئی ہے، اور نوجوانوں میں بھی بس یہ دوڑ لگی ہے کہ ہم بھی راتوں رات ملینئر اور بلینئر بن جائیں۔ تو یہ کمانا معیوب نہیں ہے، لیکن آپ جب کمائیں اور کمانے سے بنیادی ذمہ داریاں آپ کی ان سے غفلت برتنے لگیں تو سمجھ لیں کہ پھر یہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ تو دنیا اس طرح سے کمائیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، اور اس طرح سے خرچ کریں جیسے ہمیں اس کی تلقین دی۔ اگر اس میں ہم اپنی مرضی کے مطابق کریں گے تو پھر ہم دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور ہم آخرت میں بھی ہم نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کمانے اور خرچ کرنے کا جو پیمانہ اسلام نے بتایا ہے اس پیمانے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔